للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق ان الذین، ان بے شک، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو یہودی ہوئے یا یہودی بنے، والنصارى اور عیسائی، والسابئین اور سابی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور سابی بنے، من جو شخص، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے ساتھ۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان لائے گا، وعمل اور عمل کرے گا، صالحا نیک، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم بس اس کے لیے، اجرہم ان کا اجر، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت میں، اس آیت سے قبل ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جن پر اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ان پر ذلت نازل کر دی گئی۔ تو اب ذلت کی بات ہے تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا ذکر بھی کیا کہ جو ایمان لائے گا، اور اب بھی موقع ہے، جو یہودی ہے، عیسائی ہے، سابی ہے، سابی کہتے ہیں کہ لا دین، کہ جس کا کوئی دین نہیں ہوتا، یعنی اس کے تخیلات، اس کا نظریہ، اس کی سوچ اور فکر وہی اس کا دین ہوتا ہے، یعنی وہ جو اچھا سمجھ رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، اسی کو وہ دین سمجھتا ہے۔ تو اب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ جو ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اجر کیا ہے؟ جنت، تو اللہ ان کو جنت دے گا۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور چہیتے سمجھتے تھے کہ ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہود کہتے ہم تو نبی کی اولاد ہے، نبیوں کی اولاد میں سے ہم ہیں، اس لیے ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور عیسائی کہتے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو ہمیں بھی عذاب نہیں ہوگا، یعنی یہ سوچ اور فکر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور کہتے کہ وہ سولی پر چڑھ گئے اور ساری امت کے لیے کفارہ بن گئے، کیونکہ ان کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ کفارہ عیسائیوں کا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی جنت میں، جس درخت سے روکا اس کا پھل کھا لیا، تو نافرمانی کر بیٹھے، تو اب ساری امت جو ہے وہ گنہگار ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی کو قبول کر کے، سولی پہ چڑھ کے ساری امت کے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں، اور ہم اس نبی کی امت ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبیہ لہم، نہ وہ قتل کیے گئے، نہ سولی دیے گئے، لیکن شبہ ڈال دیا گیا۔ تو بتایا گیا کہ کوئی بھی نسبی رشتہ یا کوئی بھی تعلق قیامت کو اللہ کے ہاں کام نہیں آئے، کہ جو نیک اعمال کرے گا، اچھے عمل کرے گا، وہی اللہ کے ہاں کام آئیں گے۔ اور اس آیت سے القرآن الکریم تفسیر میں عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، تو انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ اس آیت کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ آج بھی اگر یہودی اور عیسائی
یا یہ صابی اپنے اپنے مذہب پر، صابی یہ ستارہ پرست، یعنی یہاں تک کہ اس کے دین میں اتنا تغیر ہوا، انہوں نے ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا. تو اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. یعنی آپ بھی اگر یہ عمل کریں، ان کو مسلمان ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے اپنے مذہب پر بھی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے جنت ہے. حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، اور ایسا عقیدہ لوگوں کا ابھی بھی موجود ہے. لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. ایک پروفیسر نے مجھے بتایا کہ آفس میں 2-3 پروفیسر اس آیت کی ڈبیٹ یہی کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے کہ آج بھی اگر یہودی عیسائی مسلمان نہ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اور اچھے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کے لیے جنت ہے. تو وہ ایمان لائے بغیر جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم نے تو کلمہ پڑھا، تو ہم بھی اچھے اچھے عمل کریں، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ویسے اچھے کام کریں، اچھے کام کا ذکر تو وعمل صالحا، تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں. حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے. تورات اور انجیل میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جو ایمان نہ لایا گویا اس نے تورات اور انجیل کا بھی انکار کر دیا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران میں، کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین پسند کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے وہ پسند نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ہاتھ میں، کہ اللہ کے ہاتھ میں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی یہودی اور عیسائی وہ میرے بارے میں جان لے لیکن وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا. تو ان سے، ان احادیث سے اور باقی قرآنی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب کسی بھی مذہب پر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوگا، تب تک اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ عمل صالحہ سے مراد یہی ہے کہ وہ عمل، یعنی صالح عمل، نیک عمل کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا جو عمل آپ نے کر کے دکھایا ہے، یا جو آپ کے سامنے کیا گیا یا آپ کو بتایا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، تو وہی نیک عمل ہوتا ہے. تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے. اللہ کے ہاں اجر جنت کی صورت میں ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. قیامت کو اللہ، قیامت کی جو سختیوں کا خوف اور غم ہے اللہ وہ دور کر دے گا. تو اللہ رب العزت یہ غم، قیامت کی جو سختیاں ہیں وہ ہم سے بھی دور کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.